ہاں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا۔ محمد عفنان گیلانی مظفر آباد کشمیر سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ فجر الگ پڑھیں، ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں، مغرب اور عشاء بھی ملا کے پڑھیں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم 1633۔ دیکھیں کسی بے غبار صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پڑھاؤ۔ اس بارے میں آپ جتنی بھی احادیث دیکھتے ہیں ان میں جہاں بھی دو نمازیں اکٹھی کرنے کا ذکر ہے تو یا تو صورتاً جمع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صورتاً کا مطلب ہوتا ہے ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، ظہر پڑھی اور عصر کو مقدم کیا، یا مغرب کو عشاء کے قریب پڑھا اور عشاء کو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا۔ ایسی روایات جن میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ ہو کہ ظہر قضا کر کے عصر میں پڑھی ہے یا مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ پڑھی ہے، تو وہ روایات سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں۔ یعنی میں علمی اصطلاح استعمال کرتا ہوں علمی زبان میں کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا اس طور پر کہ نماز کو اپنے وقت سے ٹال دیں آپ یا نماز کو اپنے وقت سے مقدم کر دیں، ایسی احادیث صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو صریح نہیں ہے۔ جبکہ قرآن میں اور دیگر احادیث میں جو متواتر ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا اللہ نے ایک الگ ٹائم رکھا ہے، چاہے سفر ہو یا حضر ہو۔ وہ حدیثیں اور قرآن کی وہ آیات عام ہیں، بلکہ قرآن کی بعض آیتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سفر میں زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ نمازوں کو آپ اپنے وقت پہ پڑھیں، قضا نہ کریں۔ تو اس لیے احناف کا موقف، اس میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بھی اتفاق کیا امام حنیفہ کے ساتھ کہ سفر میں بھی آپ نمازوں کو اس طرح تو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب لے جائیں اور عصر کو مقدم کریں، تو اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن ظہر کو قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھنا یا عصر کو ظہر ہی کے ساتھ پڑھ لینا، اس کی اجازت نہیں ہے سوائے حج کے موقع پہ جو عرفات میں اور مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو حج کے تو ارکان ہی سارے خلاف قیاس ہوتے ہیں، تو یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں جگہ جگہ نماز اپنے وقت پہ پڑھو، نماز کی حفاظت کرو، تو وہ اتنی ساری سری نصوص ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ احادیث اتنی مضبوط نہیں ہیں جن میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی عذر کے، بغیر سفر کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے، نہ امام شافعی قائل ہیں، نہ امام احمد قائل ہیں، نہ امام حنیفہ قائل ہیں، نہ امام مالک قائل ہیں کہ بلا وجہ آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی دوسری حدیثوں کا بھی مطلب ہے۔ تو اس حدیث کا سب مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نبی نے بغیر کسی وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یہ اکٹھی تو پڑھی ہیں لیکن وقت سے قضا تھوڑی کی ہیں، اکٹھی اس معنی میں پڑھی ہیں، جمع سوری کہا جاتا ہے اس کو، صورتاً جمع، کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کے قریب تک، ظہر پڑھی اور فوراً عصر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر عصر پڑھ لی۔ تو یہ بھی مجبوری میں جائز ہے، بلا وجہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو عادت بنا لینا بھی جائز نہیں ہے۔ عادت تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا۔ تو سفر میں جب ضرورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، ضرورت نہ ہو تو اس پر بھی عمل نہ کریں، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، پورا حج کا اتنا لمبا نبی نے سفر کیا تو صرف عرفہ میں اور مزدلفہ میں جمع کیا ہے۔ تو اگر یہ سفر میں اس کی عمومی اجازت ہوتی تو حج کے اتنے لمبے سفر میں آپ صحابہ بیان کرتے کہ فلاں موقع پہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں کیوں ملتا ہے؟ تو میں اس پہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، میرا وہ کلپ سن لیا جائے، ابھی تو میں نے صرف اشارے دیے ان چیزوں کی، ان دلائل کی طرف۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ دو نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں، وہاں اکٹھی کا مطلب میں نے بیان کر دیا کہ جمع صورتاً جمع کیا، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور وہ حدیث جن میں آتا ہے کہ حقیقتاً جمع کیا، یعنی نماز کو اپنے وقت سے ٹالا، وہ حدیث سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، اور جو مضبوط ہیں وہ اس معنی پر صریح نہیں ہے، ان کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے کہ نماز قضا کی ہے یا اپنے ٹائم پہ پڑھی ہے۔ تو جب صریح نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں ہم اس کو کیسے ان پر عمل کر سکتے ہیں؟